السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس دنیا کی جب تخلیق ہونے جا رہی تھی تو حضرت آدم علیہ السلام اور مائی حوا کو پیدا کیا، جو ہمارے جد امجد ہیں۔ یہ پوری روئے زمین پر جتنے بھی انسان بستے ہیں یہ سب انہی کی اولاد ہیں۔ اور ان سے سب سے پہلے غلطی ہوئی، اور جب انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا تو وہ دونوں میاں بیوی یکدم چیخ و پکارنے لگے، وویلا کرنے لگے، اللہ کے حضور گڑ گڑانے لگے۔ اور معلوم ہے ان کے پہلے الفاظ کیا تھے؟ کہنے لگے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ یہ الفاظ تھے کہ یکدم جب وہ ان کو احساس ہوا تو انہوں نے دونوں کی زبان سے جو الفاظ نکلے وہ یہ تھے، اور وہ پکار اٹھے اور انہوں نے کہا اے اللہ، اے ہمارے رب، ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا، ہم سے اپنے اوپر ستم ہو گیا، اور اگر تو نے ہم سے درگزر نہ فرمایا، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا، اگر تو نے ہم پہ رحم نہ کیا، اگر تو نے ہم پر اپنا فضل و کرم نہ کیا تو ہم تباہ ہو جائیں گے، ہم برباد ہو جائیں گے۔ وہ یہ کلمات کہنے لگے اور میرے اللہ نے ان پہ رحم کر دیا، میرے اللہ نے ان پر کرم کر دیا۔ آج ہم ہیں کہ ہم سے روزانہ ہر گھڑی گناہ ہی گناہ سرزد ہوئے جاتے ہیں، لیکن ہمیں احساس تک نہیں ہوتا، ہمیں اللہ کے حضور معافی مانگنے کی توفیق نہیں مل رہی، ہم گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھ پا رہے ہیں۔ اے بندو، اے اللہ کے بندو اور بندیوں، سن لو، کبھی غور کر کے تو دیکھو ہمارے درمیان میں سے کتنے دنیا ہمارے ہاتھوں میں سے، ہمارے سامنے، ہماری آنکھوں کے سامنے سے گزر گئی، ہمارے بڑے نہیں رہے، ہمارے پیارے عزیز و احباب چلے گئے، ہمارے دوست، ہمارے بہن بھائی، ہمارے کزن اس فانی دنیا سے رخصت ہوئے اور منو مٹی تلے دب گئے۔
اور ان کا نام و نمود جاتا رہا۔ کل جو اس دنیا میں عیش و عشرت کی زندگی گزارتے تھے، اب وہ کہاں ہیں؟ اور ان پر بھی ذرا غور فرما لیں کہ جن کے حالات مخدوش تھے، نامساعد حالات میں جنہوں نے اپنی زندگیاں بسر کی، انتہائی غربت کا دور دیکھا، اور اپنی پوری زندگی میں وہ اس دنیا کی آزمائش کی چکی میں پستے رہے، اور وہ بھی اسی مٹی کے نیچے، اسی مٹی کے نیچے دفن ہے۔ امیر اور غریب سب برابر ہو گئے، سب کی اعمال کی گھڑیاں ختم ہوئیں، اور اب بے بس بے کسی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ کیا ہمیں ان سے سبق نہیں ملتا؟ اگر دنیا میں دیکھا جائے تو بڑے بڑے بادشاہ آئے، بڑے بڑے فرعون آئے، بڑے بڑے کرداروں کے مالک آئے، اچھے اور برے دونوں طرح کے کردار ہمیں ملتے ہیں تاریخ سے، لیکن اب تو ان کے نام و نشان بھی مٹ گئے۔ ہم کس بات پہ اتراتے ہیں؟ ہمارے پاس ہمارا کیا ہے؟ ہمیں تو یہ بھی ہمت نہیں ہے کہ ہم جب سوتے ہیں، نیند کی حالت میں ہوتے ہیں، تو ہم کو تو اپنی خبر نہیں ہوتی کہ ہم کس جگہ پہ پڑے، اور جب بانگ کھلتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ہم سے زیادہ عقل مندی کوئی نہیں ہے، ہم سے زیادہ ہوشیار چالاک ہی کوئی نہیں ہے، اور ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں، اللہ کی نعمتوں کو بھلا دیتے ہیں، اللہ نے جو ہم پہ حقوق اور فرائض نافذ کیے ہیں ان کو فراموش کر بیٹھے ہیں۔ ہم نے اپنے ماں باپ، اپنے عزیز و احباب، اپنے دوستوں کے حقوق بھی ادا نہیں کر پاتے، اور نہ ہی اپنے بیوی بچوں کی صحیح طریقہ سے تربیت کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ ہمیں علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ فی امان اللہ۔ اپنے قیمتی وقت میں سے ہر صورت پھر زور دے کے کہہ رہا ہوں، ہر صورت 10-15-20 منٹ اللہ کی پاک کلام کو دے دیا کریں، اس کو ترجمہ اور تشریح سے پڑھیں، اس پہ غور و فکر کریں۔ یقیناً اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ آپ کو اجر عظیم سے نوازے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔